میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور کریں آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کا معاملہ دیکھیں کس طریقے سے آج سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی وہ اپنے خالہ زاد لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بائک پہ گھوم رہی ہے، کبھی ماموں زاد، کبھی چاچا زاد، کبھی پھوپھی زاد لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ اپنے ان کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ اگر ہمارے گھر کی یہی بہن بیٹی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ چلے جائے تو ہم اس کو بہت ہی حیرانگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ کتنا گرا ہوا گھرانہ ہے، کتنا زیادہ بے عزت گھرانہ کی دوسرے نوجوان لڑکوں کے ساتھ اس کو بھیج رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا یہ نوجوان جو دوسروں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، زنا یہ ایک راستہ ہے جس راستے سے آپ چل کر کے جائیں گے، یہ راستہ آپ کے گھر پہ بھی تو آ سکتا ہے۔ ساتھیوں، آج نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کس طریقے سے لوگوں کی عزتیں لوگ نیلام کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کی عزت کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی عزت بہت پیاری لگتی ہے، لیکن غیر کی عزت سے کھیلنا ہمارے لیے بہت آسان لگتا ہے۔ لیکن بہت سارے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے 25 اور 28 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ابھی تک ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آج بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو جوان ہو چکی ہیں، ان کی عمر شادی کو ہو چکی ہے، لیکن ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج ایسے گارجن کو، ایسے ماں باپ کو اس حدیث کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں 2-2 4-4 سال تک اس لیے تاخیر سے کیا کرتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس شادی کا اچھا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ آج اگر ہم بہت سارے علماء کی زبان سے بارہا سنا کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ اور نکاح کے لیے لڑکیوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو۔ اگر نکاح میں عورتوں کے لیے آسانی ہے، ہم اگر لڑکیوں کے لیے نکاح میں آسانی کریں تو آج ہمیں لڑکوں کے بارے میں بھی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ بیچارے نوجوان اس وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ مہر میں دینے کے لیے ان کے پاس زیادہ رقم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے نکاح میں دیری ہوتے چلی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ولیمے کے لیے لاکھوں روپے کے خرچے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، کل ہی سے اور 2 دن پہلے سے یہ موسم کی خرابی کا ڈر لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے آس پاس کے علاقے میں بارش کے باوجود آپ کا یہ علاقہ محفوظ رہا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مختصر بودا بادی بھی نظر آئی، لیکن الحمدللہ فی الحال موسم صحیح ہے۔ لہٰذا میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم
جن بھی علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا کہ ان کے بگڑنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے کے نوجوانوں کو بگاڑ دیا جائے تو وہ معاشرہ دھیرے دھیرے پستی اور تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ معاشرہ پھر ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ہم کچھ اسباب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا حل کیا ہے، ہم نوجوانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اس سے، یہ بھی انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اہم اور جو پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انسان کا اپنا قیمتی وقت، اپنا ٹائم ضائع اور برباد کرنا ہے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، انسان کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کو انسان کیسے استعمال کرے، اور ہر آدمی اپنی زندگی کو بامقصد بنائے، اس کام کی ہر آدمی کو کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ انسان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو انسان کا فضول کے کام میں اپنے وقت کو برباد کرنا، یہ اس کی بگاڑ کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ دوسری بات اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں یا ہر آدمی کی جیب میں وہ چیز موجود ہے، وہ ہے موبائل۔ موبائل کا فتنہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے، یقین مانے جتنا برباد آج نوجوان کو اس موبائل نے کیا ہے، شاید ہی بہت کم چیز انسان کو برباد کرنے میں اتنا شامل ہے۔ آج ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے عادی ہیں، اگر انہیں صبح سویرے اٹھ کر کے موبائل نہ دیا جائے، 2 سال 4 سال 3 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ایک الگ سا ماحول گھر میں نظر آتا ہے۔ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچے کو بھائی موبائل دے دو، تبھی ہم جا کر کے اپنی جان اس سے چھڑا پائیں گے۔ اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا معمولی معصوم سا بچہ جب صبح اٹھتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، پریشان کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، بچہ تو کرے گا۔ مائیں اس بچے سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور چھٹکارا پانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کوئی گیم لوڈ ہے اس کو لگا کے دے دیا، یا یوٹیوب سے یا فیس بک سے یا کہیں سے کوئی ویڈیو وغیرہ اس کو دے دیا، اپنا بچہ دیکھ رہا ہے۔ 2 سال کے بچے موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ موبائل کا غلط استعمال جو آپ اپنے بچے کو جس کی عادت ڈال چکی ہو، یقین مانے اتنا خطرناک اس کا نقصان ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گزری۔ ایک 8 10 12 سال کا بچہ ہے، موبائل کی عادت اور لت اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن ماں کا اس موبائل پہ فون آ گیا اور تھوڑی دیر حال وغیرہ میں بیٹھ کر کے فون سے بات کر رہی، CCTV کیمرہ گھر میں لگا ہوا تھا۔ ماں بات کر رہی ہے، بیٹا بار بار پریشان ہے کہ موبائل ہم کو کب ملے گا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بچے کا صبر جو ہے نا یہ لبریز ہو چکا، صبر نہیں کر پا رہا، کب موبائل ملے گی، بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ گھر میں جاتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا ایک بیٹ رکھا ہوا تھا، وہ بیٹ لاتا ہے اور اپنی ماں سے موبائل چھیننے کے لیے مانگ رہا ہے، دے تو نہیں رہی تھی، پیچھے سے اتنا زور سے اس کے سر پہ وہ بلہ مارتا ہے بیٹ کہ ماں اسی ٹائم پہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑی۔ بیٹے نے جلدی سے جا کے موبائل اٹھایا، بیڈ پہ جا کے بیٹھا اور پھر سے اس کو جو دیکھنا تھا، جو کرنا تھا، گیم کھیلنا تھا، جو بھی کرنا تھا، بچہ اپنا مشغول ہو گیا۔ اس کی پیاری ماں اس کے سامنے تڑپ رہی ہے اور بے ہوش پڑی ہے، لیکن اس بچے کو اس کی فکر نہیں، زیادہ اس کو موبائل کی فکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے موبائل زیادہ نقصان دہ نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا یہ بچہ ابھی جو موبائل میں گیم بیٹھ کے کھیل رہا ہے،
آج انسان مسجدوں میں بھی موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، انسان دینی محفل میں بھی بیٹھ کر کے موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور حد تو جب ہو گئی ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک بیچارہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے ایک آدمی گیا ہوا ہے، حجر اسود کے سامنے بیٹھا ہے، وہ مبارک جگہ جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں پوری زندگی ترس رہی ہیں۔ ایک آدمی اس کے پاس ہمیشہ جانا چاہتا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار اس کی زندگی بغیر اس کو دیکھے کبھی اس کی موت نہ آئے، ایک مرتبہ انسان اس کو دیکھنے کی بھی حسرت رکھتا ہے۔ یہ تو خوش نصیب آدمی تھا، حجر اسود کی تھوڑی دوری پہ بیٹھا ہوا آدمی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ موبائل کا فتنہ اس آدمی کو وہاں پہ بھی گناہ سے بچنے نہ دیا۔ حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ بیٹھا ہوا آدمی اور ایک دوسرا آدمی اس کی ویڈیو پیچھے سے بنا رہا تھا، وہ آدمی اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر کے اس میں لوڈو کا گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی عادت اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو چاہے پھر حرم ہو، چاہے پھر وہ حجر اسود کے سامنے کیوں نہ ہو، اس کو اس گناہ سے وہ بچنے نہیں دیتا ہے۔ کچھ 4-5 حاجی ٹیم بنا کر بیٹھے، حرم کا معاملہ ہے، وہاں پہ بیچارے وہ احرام بھی باندھے، 4-5 دوست وہاں پہ بیٹھ کر کے تاش کے پتے نکال کر کے وہاں پہ تاش کھیل کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپ کے پاس جو معمولی عادتیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں، اس کا نقصان اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ سے پھر حرم میں بھی وہ گناہ نہ چھوٹیں گے۔ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں گے، آپ حجر اسود کے سامنے ہوں گے، لیکن آپ اس گناہ کو کر گزریں گے۔ اور تیسری اہم چیز انسان کو بگاڑنے میں ایک اہم چیز جو اس کی زندگی میں ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ فری رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزی کر لینا چاہیے، اتنا زیادہ مشغول کر لینا چاہیے کہ آپ کے پاس فالتو کام کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ اچھا، اب اس میں 2 قسم کی چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نوجوان اگر خود وہ بڑے ہیں تو اپنے آپ کو یا تو کسی دینی کام میں جوڑ لیں یا کسی دنیاوی کام میں، جو کھیل کود کی چیزیں ہیں اس میں اپنے آپ کو جوڑیں، پھر نماز روزے سے اور دینی کاموں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں، فالتو کام کے لیے ان کے پاس وقت نہ بچے۔ ایک کام تو انسان یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو ہمارے گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، گارجن حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو یا تو دنیاوی کھیل کود میں آپ اس کو لگا دیں، بچہ کھیلے تھکے کھیلتا رہے، جب اس کے پاس کسی چیز کا وقت نہیں ہوگا، ایک ٹائم آئے گا تھک ہار کر کے بچہ آئے گا اور جلدی سے سو جائے گا۔ اور آپ اس کو دینی کام میں جوڑ کر کے رکھیں، بچے کو آپ کلمہ سکھائیں، بچے کو آپ سونے کی دعا سکھائیں، اٹھنے کی دعا، جاگنے کی دعا اور قضاء حاجت کی دعا، لیٹرنگز میں جانے اور آنے کی دعائیں، یہ ہر چیز سکھانے کی بندے کو، یہ بچے کو جو ذمہ داری بنتی ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگر انسان اپنے آپ کو فری رکھے گا، اگر اپنے آپ کو زیادہ بزی نہ رکھا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ شیطان اس کے پاس آتا ہے، دین کے معاملے میں اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، الگ الگ طریقے کی انسان کے ذہن میں وہ باتیں ڈالنے والا شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور ابلیس نے اس کا وعدہ تو اللہ رب العالمین سے اسی ٹائم پہ لے لیا تھا جب اللہ رب العالمین اس کو جنت سے نکال رہا تھا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، جب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، جا میں نے تجھے مہلت دے دیا، تم اس سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگتا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، جا میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں، جا میں نے تجھے مہلت دے دیا، رخصت دے دیا۔ اب ابلیس کی بات سنو، وہ اپنے رب کے سامنے کتنی جرأت بھرے انداز میں باتیں کر رہا ہے۔ قال رب بما اغویتنی،
ابلیس اللہ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو نے مجھے راہ درگاہ کر دیا ہے، میں جو جہنمی بناؤں، میں جو جہنم میں ہمیشہ کا جانے کا مستحق بن رہا ہوں، میں جو جنت سے نکالا جا رہا ہوں، اس کا ذمہ دار تو ہے۔ اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے اتنی خطرناک باتیں کرنے والا یہ ابلیس ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور آج ہم اسی ابلیس اور اس کے چیلوں کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے رب کو اس بات سے بھی ناراضگی نہیں ہوتی ہوگی؟ ہمیں گالی دینے والا، ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے والا، آج تم اس کی باتیں مان رہے ہو، سوچو ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہے۔ آگے اس کا وعدہ تو دیکھو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، میں ان کے سامنے دنیا میں جانے کے بعد گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا، گناہوں کی ڈیزائننگ کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، یہ مزین کرنا، ڈیزائننگ کرنا کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں آپ۔ یہ آپ کا مائک ہے، دیکھنے میں زیادہ اگر اچھا نہ ہو، آپ اس کو اوپر سے اتنا اچھا کور چڑھا دے، اتنا خوبصورت بنا دے کہ دیکھنے میں آپ کو اچھا لگنے لگے۔ کبھی کوئی معمولی قسم کا گفٹ شادی وغیرہ میں دینا ہو، سینکڑوں لوگ گفٹ دے رہے، کون ڈبہ کھول کے دیکھنے جائے گا کہ کون سا گفٹ کس کا ہے؟ 100 روپے کا سامان لیا، اوپر سے اچھی خاصی پیکنگ کرایا، ڈیزائننگ کرا دیا، لے جا کر کے دیا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز اندر ہوگی، حالانکہ زیادہ اچھی چیز ہے نہیں، لیکن اس کی ڈیزائننگ اس کو خوبصورت بناتی ہے۔ ابلیس یہی باتیں کہہ رہا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ، ہم جب زمین میں جائیں گے اللہ تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو ہم مزین کر دیں گے، اتنا بنا سوار کر کے پیش کریں گے کہ پھر گناہ ان کو گناہ نظر نہیں آئے گا۔ آج موبائل میں کس طریقے سے سٹہ بازی کی جاتی ہے، آج ڈریم 11، مائی سرکل، ان تمام ایپوں پہ کس طریقے سے انسان، ارے جاہلوں کی بات تو چھوڑو، علماء حضرات بھی اس میں شامل ہیں بھائی، علماء بھی اس میں جو ہے سٹے بازیاں کر رہے ہیں۔ میں بعض علماء سو کی بات کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس معاملے میں کان کھول کر کے سنیں، سود حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیو، ہوٹلوں میں کھانا بچا ہوا ہے، 100 کی جگہ 80 کر دیا گیا ہے، جن حضرات کو کھانا ہے وہ جا کے ہوٹلوں میں کھا سکتے ہیں، 100 کی جگہ 80 کر دیا۔ تو ہے تو گناہ، لیکن آج ہمیں گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ LIC بیمہ کرانا اور فکس اماؤنٹ جمع کرنا، اس میں بڑھوتری ہوتی رہے، سود بڑھتا رہے، اس معاملے میں آج کتنے دھڑلے کے ساتھ مسلمان شریک ہو رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ آج شراب الگ الگ ناموں سے الگ الگ شکلوں میں بیچی جا رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں، لیکن اس کو گناہ تصور نہیں کر رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ایک گناہ بتاؤں، ہر گھر کی جوان لڑکی ہے، کبھی وہ اپنے خالہ زاد لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بائک پہ گھوم رہی ہے، کبھی ماموں زاد، کبھی چاچا زاد، کبھی پھوپھی زاد لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ اپنے ان کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ اگر ہماری گھر کی یہی بہن بیٹی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ چلے جائے تو ہم اس کو بہت ہی حیرانگی کی نظر سے دیکھیں گے، کتنا گرا ہوا گھرانہ ہے، کتنا زیادہ بے عزت گھرانہ کی دوسرے نوجوان لڑکوں کے ساتھ اس کو بھیج رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، کان کھول کر کے سنیں، اگر اس اجنبی لڑکے کے ساتھ جانا آپ کی بیٹی کے لیے حرام ہے، تو اسی طریقے سے آپ کی لڑکی کا خالہ زاد لڑکا، ماموں زاد لڑکا، یہ جتنے بھی کزن والے رشتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کے بائکوں پہ گھومنا بھی حرام ہے، ان کے ساتھ جانے کی شریعت ہماری اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ چیز آج ہم کو بری لگتی ہے، نہیں لگتی ہے؟ اچھا، اپنی بہنوں کو بگاڑنے میں کبھی کبھی نوجوان بیچارے کردار ادا کرتے ہیں، وہ کیسے؟ آپ کے گاؤں کا کوئی لڑکا ہے، وہ چلا گیا ممبئی، دلی، گجرات، کلکتہ کمانے کے لیے، اس کی بہن کو قریبی مارکیٹ میں کہیں جا کر کے شاپنگ کرنا ہے، گھر پہ بائک ہے لیکن لے کر جانے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بھائی وہاں سے کال کرے گا اپنے نوجوان دوست کو، اس کی بہن کی عمر کا وہ لڑکا ہے، اس کو کال کرے گا گھر پہ جاؤ، بائک پہ بٹھاؤ، میری بہن کو شاپنگ کرا کے گھر پہ لے کے آؤ۔ یہ حالات ہم مسلمان گھرانوں میں دیکھ رہے ہیں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جس لڑکی کا اس کے ساتھ اٹھنا، اس کے سامنے آنا، اس کے سامنے بے پردہ ہونا حرام تھا، اس کی بائک پہ آج بٹھانے والے ہم خود ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے ہمارے لیے گناہ مزین کر دیا ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
اور ہم ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دیں گے جب زمین کے اندر جائیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہوں گے، جو تیرے پیور بندے ہوں گے، جو تیرے اچھے بندے ہوں گے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ نمبر تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور چوتھی چیز یہ بہت اہم ہے نوجوانوں کے لیے، چاہے وہ پھر لڑکے ہوں اور چاہے پھر وہ لڑکیاں اپنے آپ کو اس میں بھی وہ شامل مان لیں. غلط دوستوں کا انتخاب، اور اگر لڑکی ہے تو ان کے لیے غلط سہیلی کا انتخاب کرنا، غلط دوستوں کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے انسان کے بگڑنے کے لیے. اور اس کی دلیل میں آپ کو حدیث کے حوالے سے دیتا ہوں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پہ قائم ہوتا ہے، یعنی اس کا دوست جیسا جیسا عمل کرتا ہے ویسا عمل وہ آدمی بھی کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. لہٰذا اگر تمہیں کسی سے بھی دوستی کرنا ہو، کسی آدمی کو تمہیں اپنا دوست بنانا ہو، کسی کو اپنا یار بنانا ہو، تو اس آدمی کے بارے میں اچھی طریقے سے غور کر لینا چاہیے. یہ دین میں کیسا ہے، یہ دنیاوی معاملات میں کیسا ہے، اخلاق و کردار میں کیسا ہے، یہ بات چیت میں کیسا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اسے دوستی کرنا چاہیے. غلط دوستوں کا نقصان کتنا خطرناک ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں. اللہ کے نبی کے پیارے چچا ابو طالب کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وہ چچا ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے. جب تک وہ زندہ تھے مکہ کے دشمنوں کو یہ ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ کو تکلیف آ کر کے پہنچا سکے. کوئی معاملہ ہوا ابو طالب اپنے بھتیجوں کو آپ سمجھا لیجئے، لیکن ابو طالب جب تک زندہ تھے کافروں کو کھل کر کے مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ پیارا چچا ایمان کی دولت سے محروم ہے، ایمان کی لذت سے محروم ہے، انتقال کا ٹائم قریب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے چچا کے پاس جا کر کے بیٹھ رہے ہیں. آپ انہیں کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. یا عمی، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ. آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے. کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ. یہ ایک کلمہ آپ اپنی زبان سے اگر ادا کر دیتے ہیں تو میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے سفارش کر لوں گا، آپ کے لیے گواہی دے دوں گا میں. یہ وہ نبی ہے جس کی دعوت سے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سخت دل لوگ، بڑے بڑے جانی دشمن آپ کی باتوں کو سننے کے بعد آپ کی باتیں مان لیا کرتے تھے. آپ کی باتوں میں اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر دے کے رکھی تھی. آپ کے تمام لہجے میں، آپ کے انداز میں اللہ رب العالمین نے کشش رکھی تھی. اور یہ ڈر مکہ کے کافروں کو بھی تھا. اسی وجہ سے زمانے اسلام کے شروعات میں جب لوگ دور دور سے حج اور عمرے کے لیے آیا کرتے تھے، جب حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو مکہ کے کافر باقاعدہ یہ پلاننگ کیا کرتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ تمام آنے والے حاجیوں کے پاس جائیں گے اور ہم بتائیں گے دیکھو ایک محمد نام کا آدمی ہے، تم اس کی بات کو نہیں سننا، وہ جو بات تمہیں بتائے گا اس کی بات نہیں سننا. کیونکہ لوگ یہ ڈرا کرتے تھے اگر کوئی محمد رسول اللہ کا پیغام سن لے گا، ان کی زبان سے اگر وہ دعوت اسلام سن لے گا تو اس کو اسلام لانے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. لوگ جا جا کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو اسلام نہیں لانا، ایک آدمی وہ محمد نام کا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. آپ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے. یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے. آپ بار بار اپنے پیارے چچا کو اسلام لانے کے لیے بار بار دعوت دے رہے تھے. آپ کی دعوت میں اثر بھی ہوا کرتا تھا، آپ کی الفاظ میں مٹھاس بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ تو رشتہ داری تھا، وہ تو خونی معاملہ بھی تھا. امید اس بات کی جا سکتی تھی کہ وہ ایمان لے آتے. لیکن وہاں پہ آپ کے دو پورے دوست موجود تھے ابو طالب کے. ایک کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ.
جب اللہ کے نبی ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کے دو برے دوست ان کے پاس بیٹھے ہیں، بار بار یہ غیرت دلائے جا رہے تھے، اے ابو طالب کیا آپ اپنے بھتیجے کی کہنے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں اللہ کے نبی کافی درد بھرے انداز میں ان کو اسلام کی دعوت دیے جا رہے تھے، اور دو برے دوست ان کو اپنی جانب بلا رہے تھے، اے ابو طالب خبردار تم اسلام نہیں لانا، اسلام قبول نہیں کر لینا، اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ پھیکی پڑ جاتی ہے، اور دو برے دوستوں کی بات غالب آ جایا کرتی ہے، اور انتقال کے ٹائم میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، میں محمد کے دین کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے بھائی، برے دوستوں کا نقصان اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں نمبر پہ موسم تھوڑا سا بگڑ رہا ہے، لیکن شاید بارش نہیں ہے، تھوڑے سے چھینٹے، آپ حضرات بھی تھوڑا حوصلہ رکھیں، اللہ رب العالمین بھی ہم کو آزما رہا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کا پروگرام لگ بھگ ختم ہے، تھوڑی دیر آپ اور ساتھ دے دیں، انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اس کو جو ہم ختم کریں۔ 5ویں چیز میں بہت اہم چیز میں کرنے جا رہا ہوں، اور جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کان کھول کر کے آج اس آنکڑے کو سن لے، میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال، پان ہے، گٹکا ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور انسان کے پیسے کا ضیاع بھی ہے، انسان کے پیسے کا بھی اس میں اسراف ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان اس میں اپنے پیسے کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ میں بس قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں، صرف ایک آنکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان اگر نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، پان، سگریٹ، گوٹی، تمام چیزیں وہ ملا کر کے اگر کم سے کم روزانہ 50 روپے کا کھائے پیے، کم سے کم کتنے کا؟ 50 روپیہ کم سے کم۔ آپ اس کو حساب نکالیں ذرا، ایک بار سنجیدگی سے آپ ذرا غور کریں نوجوانوں، آپ یہ آنکڑا نکالیں کہ ایک مہینے میں آپ کتنے روپے کا کھا جائیں گے۔ جب روزانہ صرف 50 روپیہ کھاتے ہوں تو ایک مہینے میں آپ 1500 کا کھائیں گے، ایک مہینے میں 1500 روپے کا۔ ایسے آپ کھاتے جاؤ 12 مہینے تک، یعنی 1 سال تک۔ اب اس کو آپ پھر سے کیلکولیٹ کریں اور حساب کریں کہ اگر ایک مہینے میں 1500 کا کھائے ہیں تو 12 مہینے یعنی 1 سال میں آپ کتنے کا پان گٹکا کھائیں گے، تو آپ جوڑیں گے تو 18,000 بنے گا، جبکہ روزانہ صرف 50 روپیہ ہے۔ کتنا ہے بھائی؟ ایک دن میں صرف 50 ہے، لیکن 1 سال میں کتنا بنا بھائی؟ 18,000۔ اب 1 سال کھا کے تو بند نہیں کر دیتے نا، اگر آپ ایسے 5 سال کھاتے رہے، 5 سال میں آپ 90,000 روپے کا پان گٹکا سگریٹ کھا اور پی کر کے اڑا دیں گے۔ کتنے کا؟ 90,000۔ اپنا اکاؤنٹ چیک کرو، ہاں 9,000 بھی اکاؤنٹ میں شاید نہ ہو، لیکن آپ نے 5 سال میں 90,000 کا پان گٹکا سگریٹ بیڑی یہ نشہ آور چیز پی کھا کر کے اڑایا ہے۔ یہ آنکڑا کب ہے؟ جب روزانہ صرف 50 روپیہ ہو، 1 روپیہ بھی آگے نہ بڑھے۔ اگر آگے بڑھ گیا تو حساب اور بڑھ جائے گا۔ اب کچھ لوگ تو ہے نا کھاتے رہتے پوری زندگی، تو 10 سال میں آپ کتنا کھا لیں گے؟ آپ 90 سے اس کو پھر گڑا کر لیں، 1,80,000 روپیہ۔ کتنا؟ 1,80,000 روپیہ 10 سال میں۔ یہ آنکڑا کب ہے؟ جب روزانہ صرف 50 روپے کا کھاتے ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ پیسہ ہے جس کو کمانے کے لیے اللہ کی قسم آپ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے۔ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرا لخت جگر مجھ سے دور جائے، لیکن یہ پیسہ کمانے کے لیے آپ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، آپ نے شہروں کا رخ کیا ہے، آپ نے معصوم سے بچوں کو چھوڑا ہے۔ جب آپ شہر چلے جاتے ہیں، آپ کے بچے سوئے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ابو ابو کہہ کر کے گھر میں پکارتے ہیں، اس راستے کو بار بار دیکھتے ہیں جس سے آپ آیا اور جایا کرتے تھے۔ آپ کو کیسے گوارا ہوتا ہے کہ آپ جن بچوں کو چھوڑ کر کے یہ پیسہ کمانے جاتے ہیں، آپ اپنے اس پیسے کو اس طریقے سے ضائع اور برباد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ پیسہ ہے جس کو کمانے کے لیے آپ نے اپنے مالک، اپنے ذمہ دار کا جو جس کے تحت آپ کام کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں بھی دیا ہوا ہے، وہ آپ کو مارتا بھی ہے، کبھی آپ کے ہاتھ پیر میں زخم آئے ہیں، کبھی آپ کا سر پھوٹا ہے، کبھی آپ سیڑھیوں سے
سے گرے ہوں گے، کبھی آپ کی باڈی زخمی ہوئی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ پیسہ ہے جس کو کمانے کے لیے آپ نے بہت سارے جتن کیے ہیں، آپ نے بہت ساری پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ گٹکا کھا کے زمین پہ تھوک دے، اس لیے نہیں کہ سگریٹ اور بیڑی کی شکل میں آپ دھواں میں اڑا دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو اپنے سیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ بینک بیلنس بھی رکھیں۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مالی اعتبار سے بھی ضرورت اپنے آپ کو اس ضرورت کے لیے استعمال کریں اور باقی چیزیں بچا کر کے رکھیں۔ یہ حالات کا تقاضا ہے۔ آج فضول خرچی جو ہم مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، لاکھوں لاکھ روپے فضول چیزوں میں ضائع اور برباد کرنا، اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہی پیسہ 50 روپیہ مہینے کا، روزانے کا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک مہینے کا 50 روپے کے حساب سے اگر آپ سال بھر کا جوڑ کے آپ اپنے گاؤں کے مدرسے میں دے دیں، ہر نوجوان یہ اگر ارادہ کر لے، کتنا؟ ایک مہینے کا 50 روپیہ تو ایک سال میں کتنا ہو جائے گا؟ آپ اس کو جوڑ لینا۔ اگر آپ ہر سال اپنے گاؤں کے مدرسے میں اللہ کی قسم یہ تعاون کر دیا کریں ایک مہینے کے اعتبار سے صرف 50 روپیہ جوڑ کر کے، آپ دیکھنا آپ کے گاؤں کا مدرسہ خوشحال ہوگا، آپ کے گاؤں میں پڑھانے والے مدرسین کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی۔ آپ کو رونا نہیں رونا پڑے گا کہ آج کے علماء بیچارے یہ غربت کے شکار ہیں۔ آج آپ کو رونا نہیں پڑے گا کہ ہمارے یہاں اچھے علماء نہیں ملتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے آپ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہر عالم کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ مہنگائی کا زمانہ اگر آپ کے لیے ہے تو خدا کی قسم یہ ان علماء کے لیے بھی ہے جو آپ کے گاؤں میں پڑھایا کرتے ہیں، جو آپ کے گاؤں کے ممبر و محراب کو سنبھالنے والے یہ ائمہ کرام ہیں۔ قدر کرو ان کے بھی بچے ہوا کرتے ہیں، ان کے بچوں کے بھی ارمان ہوا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اس معاملے میں آگے اٹھیں، اپنے ایکسٹرا خرچے کو نکال کر کے آپ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، تب ہم جا کر کے اپنے گاؤں کے مدرسے کو بھی ترقی تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6 پہ وقت پر شادی نہ ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ آج کل کا ہے۔ اس میں ہمارے نوجوان لڑکے بھی بگڑ رہے ہیں، لڑکیاں بھی بگڑ رہی ہیں۔ آپ کا علاقہ پھر بھی اس معاملے میں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، لیکن بہت سارے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے 25 اور 28 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ابھی تک ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آج بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو جوان ہو چکی ہیں، ان کی عمر شادی کو ہو چکی ہے، لیکن ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج اگر ہم بہت سارے علماء کی زبان سے بارہا سنا کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ اور نکاح کے لیے لڑکیوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، بارات کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو، میرے پیارے ساتھیوں وہیں پہ ضرورت پڑتی ہے آج ہم لڑکوں کے لیے بھی نکاح کو آسان بنائیں۔ آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ولیمے میں 1 لاکھ روپے کا خرچ نہ کر دیا جائے، جب تک مہر کے طور پہ 2-4 تولے سونے کا انتظام نہ کر دیا جائے، 20-50 ہزار روپے کا انتظام نہ کر دیا جائے، اس وقت تک لڑکے کا نکاح نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ماحول آپ کے یہاں کتنے تک کا آپ کے یہاں میں چلتا ہے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ آپ دے سکتے ہو، کم سے کم بھی دے سکتے ہو، لیکن شریعت مجبور نہیں کرتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہے، آپ کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں مجھے تم سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی محفل میں ایک آدمی موجود ہے، کھڑے ہوتے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں میں تم سے شادی تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ آدمی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر تمہیں یہ آدمی پسند ہو تو بتاؤ تمہارا نکاح میں اس سے کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آئی تو آپ ہی کے لیے تھی، لیکن اگر آپ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اسی آدمی سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی اس آدمی سے سوال کر رہے ہیں اگر نکاح میں عورتوں کے لیے آسانی ہے، ہم اگر لڑکیوں کے لیے نکاح میں آسانی کریں تو آج ہمیں لڑکوں کے بارے میں بھی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ بیچارے نوجوان اس وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ مہر میں دینے کے لیے ان کے پاس زیادہ رقم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے نکاح میں دیری ہوتے چلی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ولیمے کے لیے لاکھوں روپے کے خرچے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے اے نوجوان یہ بتا اگر میں تیرا نکاح اس سے کرا دیتا ہوں تو تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟
کہنے لگا اللہ کے نبی ایک لنگی میرے پاس موجود ہے، میں وہی اس عورت کو دے سکتا ہوں، وہ بھی آدھی پھاڑ کر کے دوں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں پھر نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی بچے گی۔ ایسا کرو، اللہ کے نبی کے الفاظ پہ غور کریں، التمس ولو خاتما من الحدید، اے نوجوان اپنے گھر پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ تلاش کر کے آنا، اگر تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے تم اسی کو لے کر کے چلے آنا، میں اس کو مہر بنا کر کے نکاح کرا دیتا ہوں۔ لوہے کی انگوٹھی کتنے روپے کی مل جائے گی؟ بولو، آج کے زمانے میں 5 روپے کی ملتی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ 5-10 روپے کے اوپر بھی مہر بادی جا سکتی ہے، لیکن آج کل ہمارے ذہن میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے رحمۃ اللہ کھانا کا ٹوکن 60 روپے کر دیا گیا ہے، آپ حضرات جائیے اور کھانا کھائیے 60 روپے میں، اگر کسی کو پیک بھی کروانا ہے تو پیک بھی کر سکتے ہیں 60 روپے میں۔ تو آج ہمیں کیا لگتا ہے کہ جب تک مہر میں لمبی چوڑی رقم نہ متعین کی جائے جب تک نوجوان کا نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کو حکم دیتے ہیں لوہے کی انگوٹھی ملی تو لے کر کے آؤ۔ وہ آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مایوس ہو کر کے آتا ہے، اس نوجوان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں نوجوان کیا بات ہے؟ آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں تلاش کر کے آ چکا ہوں، مجھے اپنے گھر میں تو لوہے کی انگوٹھی مہر میں دینے کے لیے نہ مل سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان اس محفل سے جانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ اس نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اے نوجوان کیا بات ہے، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جب میں مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تو پھر میرا نکاح کیسے ہو سکتا، میں واپس چلا جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور آپ اس کے لیے راستہ نکال رہے ہیں۔ آج ایسے گارجن کو، ایسے ماں باپ کو اس حدیث کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں 2-2 4-4 سال تک اس لیے تاخیر سے کیا کرتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس شادی کا اچھا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اگر چاہتے اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتے، 2-4 دن کی مہلت دے دیتے، 1 ہفتے 1 مہینے کی مہلت دے سکتے تھے کہ جاؤ تھوڑا سا کما لینا، اس کے بعد مہر ہو جائے تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہارا نکاح سے کرا دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی انسان کے نفسیات کو سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سمجھ چکے تھے اس نوجوان کو ابھی شادی کی ضرورت ہے، یہ ابھی شادی کرنے کا خواہش مند ہے، اسے شادی کی ضرورت ابھی ہے، میں اس کی شادی کو تاخیر نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں اسے 1 ہفتے کی مہلت دے دیتا ہوں، بعد میں اس کو نکاح کے لیے بلاتا ہوں، اگر اس پیریڈ میں، اس مدت میں اگر یہ نوجوان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر غلط طریقے سے کہیں اپنے جسم کا استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ یہ ڈر آپ کو تھا۔ آپ نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ادھر آؤ، اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے نوجوان ذرا یہ بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن کی بات کو سنا، اب دل میں اطمینان آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کچھ صورتوں کے نام اس نوجوان نے گنائے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کیا یہ صورتیں تمہیں منہ زبانی یاد ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی منہ زبانی یاد ہے۔ اللہ کے نبی یہ سارا معاملہ پوچھ چکے اور وہ عورت کھڑی کھڑی وہیں پہ سارے معاملے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی اس عورت سے سوال کرتے ہیں اے عورت، اے میری پیاری بہن، اس آدمی کا معاملہ تو دیکھ چکی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس نوجوان کے پاس مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک موجود نہیں، یہ بڑا غریب آدمی ہے، ساری حالت تو جان چکی ہے، اب یہ بتا اگر میں اس آدمی سے تیرا نکاح کرا دیتا ہوں اور قرآن کی انہی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں جو اس کو نوجوان کو منہ زبانی یاد ہے، اور یہ نکاح کے بعد تجھے وہ صورتیں منہ زبانی یاد کرا دے تو کیا اس نکاح کو تو قبول کرتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی جس نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، نوجوان لڑکوں کی شادیاں تاخیر سے اگر ہو رہی ہیں تو بہت سارا مسئلہ اس میں خرچ کا بھی ہوتا ہے، مہر کا بھی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نوجوان شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہاں
دو شرطیں اللہ کے نبی نے ضرور بتائی ہیں۔ صحیح مسلم اور کتاب النکاح کا چیپٹر ہمیں بتاتا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے شادی کر لینا چاہیے۔ یہاں اللہ کے نبی لفظ باء کا ذکر کر رہے ہیں، اور لفظ باء میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو انسان جسمانی طور پہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، اور دوسرا انسان اتنا کما لیتا ہو کہ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکے، اس کو دو وقت کھانے کھلانے کی طاقت رکھتا ہو۔ فلیتزوج، کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس آدمی کو شادی کر لینا چاہیے۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایسا کرنے سے انسان کی نظر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے تو وقت پہ ان کو نکاح کر لینا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کی ایک اور بڑی وجہ، 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز شرمگاہ کا غلط استعمال۔ کتنے نوجوان ہیں جو دھڑلے کے ساتھ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث ہے مسند احمد کی، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں کسی عورت سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اس آدمی بے فل پڑے، اس کو ڈانٹا پھٹکارا، کیسی بات ہے اللہ کے نبی کے سامنے کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی اس نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، آپ اس سے سوال کرتے ہیں، اے نوجوان میرے پاس آؤ، کیا بات ہے؟ نوجوان آنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب اللہ کے نبی، ٹھیک ہے میں تمہیں زنا کی اجازت بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے کچھ سوالوں کا جواب دے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی اس آدمی سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال ہر نوجوان سے پوچھا جائے گا، ہر نوجوان اس بات کو، اس ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، اے نوجوان میں تجھے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے دوں، پہلے یہ بتا کہ کیا کوئی آدمی اگر تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں، کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے یہ مجھے پسند نہیں۔ أَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ آپ سوال بڑھاتے جا رہے ہیں، أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، اگر کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے کیا یہ بات پھر تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں۔ آخری سوال سنیں، أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، اگر کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے کیا یہ بات تمہیں پھر پسند آئے گی؟ نوجوان جواب دیتا ہے، لا واللہ، اے اللہ کے نبی بالکل نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی میری ماں، بہن، بیٹی کسی پھوپھی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، مجھے یہ بات بالکل پسند نہ آئے گی۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اگر میں تمہیں زنا کی اجازت دیتا ہوں اور تم کسی بھی عورت کے ساتھ، کسی بھی لڑکی کے ساتھ اگر زنا کرو گے، تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کی رشتہ دار ہوگی، کسی کی ماں، کسی کی بہن بیٹی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، پھر اس آدمی کو یہ بات پسند کیسے آئے گی؟ فوضع يده علیہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس آدمی کے سینے پہ رکھا اور آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم مغفر ذنبا، اے اللہ تو اس آدمی کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر اس نوجوان نے سے پہلے کبھی کوئی کام غلط کر لیا تو اس کے گناہ کو تو معاف کر دینا۔ وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت کر لے، وطہر قلبہ، اور اللہ رب العالمین تو اس آدمی کے دل کو پاک اور صاف کر دے، اس آدمی کے دل میں کبھی یہ غلط خیال نہ آئے۔
حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان دوبارہ کبھی پلٹ کر کے اس کام کی طرف نہیں گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا یہ نوجوان جو دوسروں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، زنا یہ ایک راستہ ہے جس راستے سے آپ چل کر کے جائیں گے، یہ راستہ آپ کے گھر پہ بھی تو آ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کا نوجوان جواب دیتا ہے نہیں، ہمیں اپنی بہن پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے ہو تو آپ پھر اپنی بہن بیٹی کے بارے میں یہ گارنٹی کیسے دے سکتے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر کی عزت کے بارے میں آپ کو بھی فکر کرنے کا حق حاصل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کس طریقے سے لوگوں کی عزتیں لوگ نیلام کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کی عزت کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی عزت بہت پیاری لگتی ہے، لیکن غیر کی عزت سے کھیلنا ہمارے لیے بہت آسان لگتا ہے۔ اچھا، بگاڑ کے اسباب کی اگر بات کریں تو ہماری بہنوں کے لیے خاص پیغام، یہ بے حیائی کا جو دور ہے، لڑکے اور لڑکوں کا ایک ساتھ ایک جگہ تعلیم حاصل کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، بے حیائی کے ساتھ نکلنا، ایک ٹیبل پر ایک بنچ پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا، یہ بہت بڑا معاملہ۔ آپ کے یہاں کا معاملہ تو میں نہیں جانتا ہوں، ایک مرتبہ مجھے بنگال میں مالدہ میں ایک نکاح میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور نکاح کے بعد یہ ہوا کہ کھانا کھا کے جانا ہے، تو ایسے انتظام تھا، وہ ٹینٹ وغیرہ لگا ہوا تھا، تو ہمیں لگا کہ کھانے کا انتظام کچھ الگ سے ہوگا کہیں پہ مردوں کا۔ تو جب نزدیک گئے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی ساتھ عورتیں بھی اندر گھس رہی ہیں اور مرد بھی گھس رہے ہیں۔ بہرحال ہم کو دور لے جا کے کہیں بٹھائے، وہاں اندر نہیں لے گئے، لیکن وہیں ایک ہی بینچ ایک ٹیبل پہ کچھ جگہ عورتیں بیٹھی ہیں اور کچھ جگہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم شہروں کے بارے میں تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا ماڈرن زمانہ ہے، وہاں پہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پہ حیائی ہے، بے پردگی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صورتحال اگر ہم میدانی سطح پہ دیکھیں تو ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، ایما امرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، اگر کوئی عورت کسی بھی چیز کا استعمال کر لے اور اس سے اگر اس عورت کو خوشبو حاصل ہو جائے، کوئی عطر نہ لگائے، پرفیوم نہ لگائے، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز کا استعمال کر لیتی ہے جس سے اس کو خوشبو حاصل ہو جائے، فمرت بالمجلس، اگر وہ ایسا کرنے کے بعد مردوں کی محفل سے گزر جائے، صرف نکل جائے، مردوں کی محفل سے گزر جائے، ان کو دیکھے نہیں، بات نہ کرے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، تو وہ عورت پھر ایسی ہے، وہ عورت ایسی ہے، یعنی زانیتن، یعنی وہ عورت پھر زانیہ ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ عورت پھر بد چلن ہے، بد کردار ہے، وہ عورت پھر زانیہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور کریں آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کا معاملہ دیکھیں کس طریقے سے آج سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ بہت ساری عورتوں نے مہاراشٹر کے اندر کئی سالوں پہلے کی باتیں، سینکڑوں لڑکیوں نے عدالت میں یاچکا دائر کر دیا تھا۔ ہم لڑکیوں کی بغاوت پہ ذرا غور کریں، ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور اپنی بہن بیٹیوں کو ایکسٹرا ماڈرن زمانے کی پیروی کرتے ہوئے ایک ہی بنچ پہ لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم مجبور کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سینکڑوں لڑکیوں کی جانب سے عدالت میں یہ یاچکا دائر کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، ہم فلاں بنت فلاں، پورے نام اور ایڈریس کے ساتھ، گلی نمبر، مکان نمبر، محلہ نمبر، اپنا نام اور باپ کا نام بھی، ہم فلاں فلاں غیر مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارے گھر والے یہ شادی ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ یاچکا دائر کی جاتی ہے کہ عدالت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے۔ آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی بغاوت کا عالم یہ ہو چکا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ باپ ہیں، وہ مائیں ہیں جو
اپنی معصوم سی بچیوں کو لے جا کر کے کالج کا راستہ دکھا رہی ہیں. کالج میں لے جا کر کے ان کو معلوم ہے کہ ایک لڑکا وہاں پہ بیٹھے گا, بغل میں ہماری بچی کو بھی بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم تعلیم کے مخالف تو نہیں, لیکن ایسی تعلیم کے ضرور مخالف ہیں جس سے ہماری نوجوان لڑکیوں کا بھوش خراب ہوتا ہو, جس سے ان کی آنے والی زندگی خراب ہوتی ہو اور ان کے لیے پھر ارتداد کا راستہ بھی متعین ہو جاتا ہو. بہت ساری ہماری نوجوان لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے, ان کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے. شادی میں تاخیر, کسی اپنے بوائے فرینڈ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور باقاعدہ ایسی کمیٹیاں ہیں, ایسی سنگٹھن بنائی جاتی ہیں جو نوجوان لڑکوں کو پالتے ہیں. ابھی مہاراشٹرا میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا. 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ فرار ہو جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈھونگ کیا کرتی ہے کہ مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے, مجھے کچھ غنڈے اٹھا کر لے کر گئے. لیکن حقیقت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو خود سے اٹھوائی تھی. پوری اسٹوری اس نے بنایا تھا, پورا ریل اس نے بنایا تھا, اور اس طریقے سے وہ نمازی لڑکی, وہ پابند لڑکی, صوم و صلاۃ کی پابند, قرآن کی تلاوت کرنے والی لڑکی اپنے آپ کو کس طریقے سے اسلام سے دور کر لیتی ہے اور ارتداد کا راستہ اختیار کر لیتی ہے. اس کی جو پیشانی کبھی رب کے سامنے جھکا کرتی تھی, اب وہ کہیں اور جھکا کرتے ہیں. جس زبان سے اس کے قرآن اور حدیث کی باتیں نکلا کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی, آج اس لڑکی کی زبان سے صدائیں کچھ اور آتی ہوں گی. میرے پیارے ساتھیوں, وہ لڑکی کالج کی پڑھنے والی تھی. اس کے بعد پڑھنے کے بعد کالج میں پڑھا رہی تھی. ایک غیر مسلم لڑکی سے دوستی اس کی تھی, اس کے ساتھ پڑھاتی تھی. غلط دوستوں کا انتخاب انسان کو کہاں سے کہاں لے کر کے جاتا ہے. اسی لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے مل کر کے پلان کرتی ہے, اسی کے گھر پہ جاتی ہے, اپنے آپ کو گنڈوں سے ارسٹ کرواتی ہے, اٹھواتی ہے, اور اس کے بعد ڈھونگ دھتورے کی جاتی ہے. اس کے بعد جب CCTV کیمرے کا جب سہارا لیا جاتا ہے تو پوری بات سامنے آئی, حاضر کیا گیا, تو خوشی خوشی لڑکی آتی ہے. لیکن ہاں, جو لڑکی کبھی حجاب میں نکلا کرتی تھی, کبھی اس کے سر سے دوپٹہ نہیں نکلا کرتا تھا جب وہ باہر جایا کرتی تھی, آج وہ لباس الگ پہنے ہے. اس کے پیشانی پہ, اس کے مانگ میں سندور ہے, ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے, اور گلے میں منگل سوتر ہے, اور اپنے اسلام کا جنازہ نکال کر, کفر کو خرید کر, وہ دنیاوی زندگی کو خرید کر, اپنی آخرت کو بیچ کر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ایمان کا سودا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کفر میں ڈال رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی بغاوت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا خیال بچپن سے نہیں کرتے. تو یہ ایک وجہ ہو گئی. اگر ہم اپنی بچیوں کے بارے میں غور کریں, ایک گجرات کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. مائیں جو خود بیچاری نمازی ہیں, خود دین کی پابند ہیں, ان کی بچی کسی کالج میں پڑھ رہی ہے. گھر پہ ایک نوجوان لڑکا آتا ہے, اس ماں کے سامنے آ کر کے سوال کرتا کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے. اس کی بیٹی بھی 18-20 سال کی عمر کی, لڑکا بھی آس پاس اسی عمر کا. وہ آنے کے بعد اس کے گھر میں دھڑلے سے گھستا ہے, سوال کرتا ہے آپ کی بیٹی سے ملاقات کرنے آیا ہوں, اسکول کا دوست ہوں, کچھ ضروری کام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس ماں کا یہ کردار تھا کہ اس لڑکے کو ڈانٹ کر کے بھگائے, اپنی بچی کو وہاں پہ بلاتی, یہ تمہارا کیسا دوست ہے, تم اس سے کیا ملنا چاہتی ہو, اور اس کو تم سے تنہائی میں ملنے کی کیا ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ضرورت اس بات کی تھی, لیکن اللہ کی قسم وہ عورت اپنی بچی کو بلا کر ڈانٹنے کے بجائے, اس کو سمجھانے کے بجائے, اس بیٹے کو حال میں بیٹھی ہوئی اس بیٹی کو رہنمائی کرتی ہے کہ تمہیں اگر میرے بیٹی سے ملاقات کرنا ہے, وہ اندر کے بیڈ روم میں موجود ہے, تم وہاں پہ جا کر کے اس سے ملاقات کر سکتے ہو. نوجوان گیا, تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کرنے کے بعد پھر واپس چلا جایا کرتا ہے. آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں, ہم اپنی نوجوان بیٹیوں کو کہاں سے کہاں لے کر کے چلے جا رہے ہیں. ایک رپورٹ ابھی میں نے پڑھی تھی, پڑوس کے ملک کا معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا سے کچھ سالوں میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے اپنے جسم کو ہوس کا شکار بنانے والی لڑکیوں کی تعداد کئی سینکڑوں کی تعداد میں ہے.
कई 100 की तादाद में लड़कियां बेचारी फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, किसी और ऐप के जरिए लड़कों से राब्ता करती हैं, ताल्लुक करती हैं और लड़कों के मोहब्बत के झांसे में आकर के अपने जिस्म का जो है उन्होंने सौदा किया। बाकायदा तस्वीर लड़कों ने खींची, चुपके चुपके कुछ वीडियो बना लिया साइड से और वो वीडियो उनको पर्सनल भेज दिया। अब उस वीडियो को भेजकर बार बार उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आइंदा हमारे कहने के मुताबिक तुमने अमल नहीं किया तो हम जो है इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। और बहुत सारी ऐसी साइट्स पड़ी हुई हैं जिस पे ऐसे वीडियोस भी मौजूद हैं कि लड़कों ने लड़कियों को हवस का निशाना बनाया और सिर्फ उनकी तस्वीर ली, उनकी नंगी तस्वीरें ली, अपना चेहरा उसमें ढांक दिया और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी मासूम बहन और बेटियां आज इनको बताने की जरूरत है। आज हमें इन्हें इस्लाम के मुताबिक उनकी जिंदगी को गुजारने की तालीम देने की जरूरत है। ऐसे बहरूपियों के बहकावे में न आए, वो उनका हमेशा के लिए फायदा नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और उसके जरिए ब्लैकमेल करके खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बहुत से दोस्तों के साथ भी उसको जिना करवा रहे हैं, बार बार वही धमकी देके कि अगर हमारे कहने के मुताबिक तुमने नहीं किया तो इसको हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम खराब होते होते भी रह गया और बहुस्न खूबी ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा है। मैं आखिर में आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस इलाके में ये आपका जो इदारा है, इस इदारे को जरूरत है आप अहबाब के ताउन की। जाहिर सी बात है किसी भी इदारे का कोई माँ बाप नहीं होता है, ये इदारे हमारे हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हमारी हैं। अगर यहाँ के असाज़ा की तनख्वाहों का मेयार अच्छा होगा, हम मदरसे को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यकीन माने असाज़ा को भी काम करने में दिलचस्पी आएगी। आपके बच्चे को दिल से पढ़ाएंगे और आपकी बच्चियों का मुस्तकबिल संवारेंगे। याद रखिएगा, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर, ये जितने भी उस्ताद हैं, ये इंसान को दुनिया की पहचान कराते हैं, लेकिन मदरसों में पढ़ाने वाले ये उलमा आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को रब की पहचान कराते हैं, रसूल की पहचान कराते हैं, आपके दीन की पहचान कराते हैं। आप शुक्र अदा करें जिस इलाके में आप हैं, अभी आपके यहाँ मामला महफूज है। हम यूपी वालों से पूछें हालात कितने खराब है, मदरसों के ऊपर किस तरीके से लोगों की नजर गड़ी हुई है। लिहाजा एक होकर के, एकजुट होकर के आप अपने गांव के मदरसे को अपना घर समझ करके हर वो चीज आप पूरी करने की कोशिश करें जिसका मुस्तहिक आपके गांव का मदरसा है। और आप इसके लिए यूं तैयार रहें कि अगर इसके ऊपर आंच आती है तो वो गोया कि हमारे घर पे आंच आती है। हम घर की जरूरत में थोड़ी सी ताखीर तो कर सकते हैं, लेकिन ये इस्लाम के किले, ये मदरसे, अल्लाह की कसम जिस दिन ये मदरसे ना होंगे उस दिन कुरान और हदीस की तालीम देने वाले लोग आपको ना मिलेंगे, उस दिन से आपको इस्लाम की बातें बताने वाले लोग ना मिलेंगे। आपके सामने बड़े बड़े उलमा जो नजर आते हैं पहले मक्तब पढ़े हैं, हर आलिम पहले मक्तब पढ़ करके निकला है। उम्मीद करें कि आपके गांव से बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जो आने वाले दौर में आपके गांव को रोशन करने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हजरात बढ़ चढ़ करके इसके ताउन में हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके तमाम जिम्मेदारान को, आपके तमाम गावानों को अजरे अज़ीम अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अशरफ। ये थे जनाब मौलाना